آج ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے اور وہ ہے پینفل انٹرکورس، یعنی کہ ہم بستری کے دوران انٹیمیٹ تعلق کے دوران پین کیوں ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر نگینہ راشد ہے۔ میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہوں اور پچھلے 20 ایئرس سے گائنی اینڈ آبس کے شعبے سے منسلک ہوں۔ آج ایک ٹاپک پہ آپ سے بات کرنی ہے اور وہ ہے پینفل انٹرکورس، یعنی کہ ہم بستری کے دوران انٹیمیٹ تعلق کے دوران پین کیوں ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ہمارے سوشل ٹیبوز، ہمارے جو کلچرل آسپیکٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن میں لوگ سیکشول ہیلتھ کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور میرا خیال ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے مسائل کو ساتھ ساتھ سے ایڈریس کر لیا جائے، ٹریٹ کر لیا جائے تو وہ ارلی ٹریٹ ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم ڈسپرونیا کی بات کرتے ہیں، پینفل انٹرکورس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کچھ آرگینک کازز بھی ہیں جن کی وجہ سے کہ پینفل انٹرکورس ہوتا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ کاز ہے کہ اگر پیشنٹ کو انفیکشنز ہیں، جیسے کہ وجائنل انفیکشن ہے، سروائکل انفیکشن ہے، اس کے سروکس میں ڈسچارج ہے اور سمیل ہے اور اس کو پینفل انٹرکورس ہے، تو اگر ہم اس کو ایگزامینیشن کریں گے، معائنہ کریں گے اور اینٹی بائیوٹکس کا ٹریٹمنٹ دے دیں گے تو وہ پیشنٹ بہت جلدی ریکور کر جائے گی۔ اسی طرح سے دوسرا پیشنٹ ہے، اگر وہ ڈیلیور ہوتا ہے، نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، سیکشن ہوا ہے، اس کے بعد اگر پیشنٹ فیڈ کروا رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کے جو ہارمونز ہیں وہ ایسے چینج ہوتے ہیں کہ اس کی ویجائنل ڈرائنس ہوتی ہے اور اس میں بھی انٹرکورس پینفل ہو جاتا ہے۔ اور اگر نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے تو اس کے ساتھ اس کا جو ویجائنل ایریا ہے وہاں فائبروسس ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ کہ ڈسپرونیا کاز ہوتا ہے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ اسی طرح سے اگر پیشنٹ مینوپاز میں جا رہی ہے، پری مینوپازل ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی ایسٹروجنز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ویجائنل ڈرائنس کاز ہوتی ہے اور ڈسپرونیا کاز ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں انڈومیٹریوسس کی، جیسے کہ پیشنٹ آتا ہے جس کے اندر کہ چاکلیٹ سسٹ بنی ہوئی ہیں یا پھر انڈومیٹریوسس ڈائگنوز ہوا ہے، تو ان کے اندر بھی جو سب سے پہلا سمٹم ڈیولپ ہوتا ہے وہ پینفل انٹرکورس ہے، یعنی کہ ڈسپرونیا ہے۔ ان ساری وجوہات کو، اور اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں تو چھوٹے چھوٹے سے لیجنز ہوتے ہیں، جیسے کہ ولول جو باہر والا حصہ ہے ہمارا، اگر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے زخم بنے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی ڈسپرونیا کاز ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب بھی پیشنٹ آتا ہے ہم اس کی ڈیٹیل ہسٹری لیں، ایگزامینیشن کریں، ایویلویشن کریں اور ان چھوٹے چھوٹے سارے مسائل کو ہم ایڈریس کر لیں تو یہ سارے ٹریٹیبل ہیں، یہ سب ٹریٹ ہو سکتے ہیں اور آپ ان ساری چیزوں میں سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن کچھ پیشنٹس میں ہمیں کوئی وجہ نہیں ملتی، تو ان میں سائیکولوجیکل آسپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان میں ایموشنل آسپیکٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ سو میرا خیال ہے آج کا ٹیک ہوم میسج آپ کے لیے ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پینفل انٹرکورس کا ایشو ہو تو ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے، گائنیکالوجسٹ سے کنسلٹ کریں، اور جب تک جئیں مزے سے جئیں۔ تھینک یو سو مچ۔